اچھا لیکن اب ایسی باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ستی، جس کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، کووڈ کے کیسز بڑھے، ہم لوگ نے احتیاط نہیں کرے تو ٹھیک ہے، ہماری بےزتی تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف چند لائکس کی وجہ سے اور یہ کہ وائرل ہونے کی وجہ سے اور سستی مشہوری کی وجہ سے ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جس کی ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. جی اچھا، میں ویسے نارمل سچویشن ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا کہ وہ کن خاتون کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ پٹیاں کافی دیر سے چل رہی ہیں آپ کی تمہید کے دوران ہی، تو اس لیے اب وہ سسپینس رہا نہیں ہے. سسپینس رہا نہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے جب میں بول رہی ہوتی تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نیچے پٹیاں نہیں پڑھتے. لیکن خیر بات ہم انہی کی کریں گے جو کہ غلط پٹیاں لوگوں کو پڑھا رہی ہیں، اور یہ ہیں جناب حریم شاہ. ہم نے پہلے بھی دیکھا کافی کنٹروورشل ان کی پرسنالٹی ہے. یہ ٹک ٹاکر بھی ایک مشہور ہیں اور متنازع بیانات کی وجہ سے یہ کافی زیادہ جانی جاتی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے دیکھا نوٹوں کی پاؤنڈز کی تھدیاں لے کے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی تھی کہ جی میں آئی ہوں لندن آئی، مجھے تو نہ کسی نے روکا نہ مجھے کوئی روک سکتا تھا اور میں اتنے پیسے لے کر آئی ہوں. گڈیاں ایگزیکٹلی. اب تھینک یو، آپ نے ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اور لوگوں کو واقعی سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کہہ رہی کہ جی دیکھیں مجھے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہی ہیں کہ منی لانڈرنگ از دیٹ ایزی ان پاکستان، کہ اگر بھی کوئی بات سے شخص ہو اور کوئی آپ کی شکل پہچان لیتا ہے تو آپ جتنا مرضی پیسہ لے کے پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سکتی. فورن آفس میں آپ دیکھ لیں وہ لات مار کے دروازہ کھولنے والا سین ذہن میں ہے میرے. اچھا، پھر اس کے بعد کہیں پر بھی بیٹھ کے تصاویر، کسی کو بھی کہیں بیٹھ کے فون ملا دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، مطلب یہ ایک ایسا ہے. اچھا، ہم لوگوں کو خواہش بھی بڑی ہوتی ہے دیکھنے کی نا، جو متنازع شخصیات ہوتی ہیں ایسی. ویسے نارملی ہو سکتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن بلایا جاتا ہے ان کو، بار بار پوچھا جاتا ہے، ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شو ہونے جا رہا ہے ان خاتون کے ساتھ، وہ تو تمام سارے ٹی آر پی کے ریکارڈ جو ہے وہ بریک کر دے گا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے مدیہ بھائی؟ یہ تو واقعی معلوم نہیں ہے کہاں سے لوپ ہولز ہے کہ جو ہوتا ہے، لیکن ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی جہاں بات کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون پھر آ گئی. بڑا دکھ ہوا، بڑی شیملیسلی. مطلب مجھے تو لگتا ہے لائک شی از ویری اسمارٹ اور سمجھدار ہے، لیکن ایسی چیزیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی ویڈیو بنائیں، اپنا آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، بٹ آپ پاکستان کی سوورینٹی کو ملائن کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ذرا پہلے کہ انہوں نے جو سارٹ دیا وہ آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا، جو یو ٹرن لیا، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر یو کے آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی. اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے. میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی، لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں. اچھا جی، پہلے تو یہ بیان تھا، کچھ حصہ اس کا ہم نے آپ کو سنوایا، ہم نے بھی سننے کی کوشش کی کہ یہ تھا کیا. اور اس کے اندر وہ بیسکلی یہ کہہ رہی تھی کہ بڑی آسانی سے میں یہ جو رقم جو ہے وہ یہاں پر لے کے آ گئی ہوں، لیکن عام لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ان کو پوچھا بھی جاتا ہے، عام لوگوں سے مراد ان کی کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن مجھے تو کسی نے مطلب شی مینٹ ٹو سے کہ آئی ایم انٹچیبل. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ میں تو کسی جو دوبارہ سے بیان آیا نا یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا میں کسی کے دفتر میں بیٹھی ہوں. اگر آپ ان کی ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پتہ چل رہا ہے کیونکہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ کمرے سے نکل کے جیسے باہر گئے، ایسا لگ رہا تھا شاید یہ کسی کچن میں بیٹھی ہیں. تو جب دوبارہ سے جو بیان انہوں نے دیا وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان سے اتنی ہیوی اماؤنٹ لے کے آ سکتی. منی لانڈرنگ مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتے اور کون سی منی ہوتی ہے. یہاں پہ میری آپی ہے، انہوں نے اپنی کار سیل تھی تو اس کی اماؤنٹ تھی، تو میں نے اٹھا کے تو میں نے ویڈیو بنا دی. مجھے پھر نہیں پتا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا مزاق وبال جان بن جائے گا. جب مجھے پتا چلا کہ یہ ویڈیو وہ لوگ نیگیٹو وے میں لے رہے ہیں، میں نے اس کی اصلاح کر لی. پھر میں نے وہ ویڈیو اپنے پیج سے ریموو کر دی. جہاں تک بالکل ہمارے ادارے میں تحقیق کریں، میری کوآپریشن میرے اداروں کے ساتھ ہے. تو مجھے یہ سمجھے جو پیچھے آپ دروازہ دیکھ رہے تھے نا، جو اگر آپ اس کی پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے جو پوری اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں سے خاتون کھڑی ہوتی ہیں، خاتون یہاں سے نکل کے باہر چلی جاتی ہیں. تو بالکل اس سمجھ سے باہر کی بات تھی کہ ایگزیکٹلی انہوں نے بولا کہ میں تو کسی کے آفس گئی تھی. اس حوالے سے ایک صاحب جنہوں نے الیکشن میں کمپیٹ بھی کیا تھا، کامیاب نہیں ہوئے تھے، ان کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا کہ جی وہ رقم میری تھی اور حلال طریقے سے کمائی گئی رقم تھی اور ویسے ہی دی تھی، تو انہوں نے ویڈیو بنا دی. چلے جی اب دیکھتے ہیں ایف آئی اے کے خلاف ایکشن کیا لے گا. ہمارے ساتھ ان کو بھی وہ کر دیا، پرومپٹ کر دیا، نیشنل کراؤن ایجنسی جو ہے ان کی برطانیہ کی، اچھی بات ہے کریں کہ یہ مطلب ایسے ہو کیسے گیا. اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈی جی جعفری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آپ نے دیکھا حریم شاہ کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، پہلے وہ ایک ویڈیو جاری کرتی ہیں اور اس میں بتاتی کہ کس طریقے سے وہ کتنی باثر ہے، کتنا پیسہ وہ کتنے آرام سے اور آسانی سے پاکستان سے باہر لے کے چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو میں مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا پتا میرا چھوٹا سا مذاق وبال جان بن سکتا ہے. وہ مذاق جو کہ ملک کی ریپوٹیشن اور اداروں کی ریپوٹیشن سٹیک پہ ڈال رہا ہے، تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں لینے کا. اس کے دو اسپیکٹس ہیں.
پہلا اسپیکٹ ہے رسپانسبل بیہیویئر آن سوشل میڈیا، میں اس کی بات بھی کرنا چاہوں گا، اور دوسرا لیگل اسپیکٹ ہے، میں پہلے لیگل اسپیکٹ کی بات کروں گا۔ دیکھیے یہ 2 ملک کے قوانین کو بریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ثبوت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اچھا، جب میں پہلے پاکستان کی بات کروں گا تو پاکستان سے ایک خاص رقم کے علاوہ باہر لے جانا جو اللیگل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا جو ایف آئی اے کے متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی جواب دے کہ یہ خاتون اتنی رقم پیسے لے کیسے گئی یہاں سے، کیونکہ پورے سامان کی اسکیننگ ہوتی ہے گی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی فلائٹ نمبر وغیرہ وہ سب ڈیٹا تو آ گیا ہے گا۔ اب اس کے اوپر جتنا بھی ڈیوٹی سٹاف تھا وہ جواب دہ ہے اس بات کا کہ اتنی بڑی رقم وہ خاتون لے کیسے گئی یہاں سے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ منی لانڈرنگ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو برطانیہ کی ایجنسی ہے اس کو بھی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ آپ سب کو اتفاق ہوگا برطانیہ جانے کا، اتنی سختی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے آپ کی، اور اسکیننگ میں اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو فوراً آپ کا سامان کھول لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے دنیا کے سامنے کہ خاتون اتنی بڑی اماؤنٹ لے کے ان کے ملک میں کیسے آ گئی۔ لیکن سر ایک لیگل اسپیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے واچ رکھی ہوئی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی سر۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے نا تو اس پہ ہم ہل جاتے ہیں کہ بھائی ایک واقعہ ہوا۔ ان خاتون کی جو ہسٹری رہی ہے وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، جی وہ کہیں پر بھی پہنچ جاتی ہے، کسی کو بھی ایکسس کر لیتی ہے اور وہ تاثر دیتی ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں سیکنڈ ادھر ہی آ رہا ہوں، وہ ہے اس کا سوشل اسپیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو ان ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹک ٹاک پہ جو مرضی بولتے رہیں، جو مرضی ہو۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیز انڈر دی، مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ شارپ لائٹ نہ ہو۔ اچھا، اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک میسج دیا جائے لوگوں کو کہ ایک ہوتی ہے چیز دیٹ از کالڈ رسپانسبل بیہیویئر آن سوشل میڈیا۔ دیکھیے ہم اس وقت 2 دنیا میں رہتے ہیں، ایک ریئل ورلڈ میں اور ایک ورچوئل ورلڈ میں۔ اگر ریئل ورلڈ میں فار ایگزامپل آپ نازیبا قسم کا لباس پہن کے نکل آئیں گلی کے اندر تو کیا خیال ہے لوگ پسند کریں گے اس کو؟ ظاہر ہے آپ پہ ایک ایکشن آئے گا سوسائٹی کا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹک ٹاکر یا کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر، اب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے کسی اہم آفس میں چلی گئیں اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر ایک دفعہ کوئی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہمارے بول رہے تھے سوشل میڈیا پہ، ان کے پروگرام میں آ گئیں، ان سے سوال جواب کر لیے، کبھی کسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھنچوا لی، کبھی کیا، وٹ از آل دس؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں ملک کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اس کے اوپر متعلقہ قوانین موجود ہیں، ڈیفیمیشن آف پاکستان۔ اگر آپ ان کی ڈائلاگ کو سنیں تو انہوں نے کہا جی پوچھتے کوئی نہیں ہے وہاں پہ، یعنی یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے پاکستان، کوئی کچھ لے کے چلا جائے یہاں سے۔ اسی ڈیفیمیشن کو لے کر آپ کو لگتا ہے جعفری صاحب جو ایف آئی اے والے حکام ہیں، کیونکہ دیکھیے اتنا بڑا سوال ریز کر دیا، جیسے آپ نے بات کی کہ ایسے لوگوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اینڈ وی ڈڈ ناٹ، ہم نے تو لیا ہی نہیں۔ لیکن جب بات ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ ملک کی سوورینٹی پہ بات آنے لگی، بڑے بڑے اہم اداروں پہ بات آنے لگی، تب پھر اس بات کو پک اپ کیا گیا کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی آ کے آرام سے بات کری اور کہہ رہی کہ جی مجھے تو کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بعد میں جب ایکشن لیا گیا تو مکر گئی کہ او ہو میں تو کسی کے دفتر میں گئی تھی۔ سو جو مذاق میں اتنے بڑے جو ڈیفیمیشن کی جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہی ہے، سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایف آئی اے کو اور باقی اداروں کو بھی یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی یہ مذاق نہیں ہے؟ بالکل، نہ صرف ایف آئی اے کو، میں سمجھتا ہوں جتنے متعلقہ ادارے ہیں، دیکھیے پاکستان ہے ہم سب ہیں، سیدھی سی بات ہے، پاکستانی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفیم کرنا اس کریٹیکل موقع پہ، دیکھیے ہمارے دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں ہمارے، سیدھی سی بات سب کو پتہ ہے گا۔ ان کو تو موقع کی تلاش رہتی ہے کہ لے جی ان کے اپنے ہی بندے کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، وہ جو گڈی دکھا رہی ہیں مجھے وہ جعلی لگتی ہے ویری ویری فرینک، کیونکہ اتنے ہاں نہیں وہ جو نوٹوں، اگر آپ اس کی نوٹوں کی دیکھیں نا، مجھے تو 50 پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں۔ نہیں سر، گڈی دینے والے بھی مان گئے کہ ہم نے نیتی سے دی تھی۔ ہاں میں نے وہی کہا، اور آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ شاید یہ کسی گھر میں بنائی گئی ہے، چلے ان کی جو بھی صورتحال ہے، لنڈن میں بنی ہے، یہاں بنی ہے، لے گئی ہیں، یہ بات طے ہے کہ 10 جنوری کو ملک سے باہر گئی ہیں، وہ نظر آتا ہے گا، غالباً انہوں نے اسی کو استعمال کیا ہے گا اپنی صورتحال کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر کافی قوانین کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے گا۔ اور میں یہ ایک اور بات سمجھتا ہوں سر، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کے اوپر تو مقدمہ بنتا ہے کہ یہ اس طرح سے اپنے طور پر اپنے تئیں وہ ایکسپوز کر رہی ہیں، لیکن جو لوگ ان کی ایکسس میں ہیں، جو ان کی ریچ میں ہیں، جن تک ان کی ایکسس ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا ان کے نام سامنے آنے چاہیے آپ کے خیال میں؟
ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, کیونکہ جنہوں نے یہ لفظ یوز کیا نا کہ جی میں تو مطلب میں سپر ہیومن ہوں پاکستان, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو میرا خیال ہے لا سے آگے کوئی نہیں ہوتا. ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل ان پاکستان, ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل, ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر رسپانسیبل بیہیویئر کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں میڈیا بات کرنی چاہیے. دیکھیے الحمدللہ پاکستان کی کافی چیزیں پروگرس میں آگے جا رہی ہیں اس وقت. مطلب اب جو ابھی مطلب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان اکنامکلی آگے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبریں آنی شروع ہوتی ہیں تو ہمارے چند ایسے نادان دوست ضرور موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر جو اسی اسپیڈ سے نا. لیکن جعفر صاحب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مذاق کرے کیا اس کی بھی اتنی ویٹیج ہے کہ اس کے کسی بھی قسم کی ڈیفیمیشن سے یا بیان سے ہمیں اتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. مطلب کیریکٹر بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم کون سے, ہم کسی پولیٹیکل کیریکٹر کی بات کریں یا ہم کسی انٹرٹیننگ کیریکٹر کی بات کریں, تو ہمیں دماغ میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا میں حریم شاہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹک ٹاکر پہ ایک بہت بڑی انٹرٹینر ہیں, لوگوں سے انٹرٹین ہوتے ہیں, لیکن تو صرف اس ادعا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انٹرٹین ضرور کرتی ہیں لیکن ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف دا سوورینٹی آف دس کنٹری. جب آپ نے وہ لات مار کے دروازہ کھولتے ہوئے فوٹیج دیکھی تھی یا اس کے میں علاوہ ٹک ٹاک پہ فارن نہیں آفس ہوں, میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, میں نے بھی نہیں دیکھی, میں آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک ایدر, لیکن وہ تو ظاہر ہے سب جگہ سرکولیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ایک ایسی خاتون ایسے مقام پر کیسے پہنچ گئی. تو سوال یہ, پھر وہ پچھلے دنوں وہ جو ڈائریکٹ کال جو ملی تھی, وہ جو ڈائریکٹ کال ملی, پھر ڈائریکٹ کال اٹھا بھی لی گئی.